السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ پارہ نمبر 6 سورۃ النساء کا آخری رکوع آج آپ انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا للہ ولا الملائکۃ المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا۔ لن ہرگز نہیں، یستنکف آر محسوس کرتے یا انکار کرتے، دونوں ہی اس کے معنی ٹھیک ہے۔ مسیح سے مراد عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ ان کے، یکون وہ ہو، عبدن بندے، للہ اللہ کے، وللملائکۃ اور نہ ہی فرشتے، مقربون مقرب، ومن یستنکف اور جو کوئی آر محسوس کرے گا، ان عبادتہ اس کی عبادت سے، ویستکبر اور وہ تکبر کرے گا، فسیحشرہم پس ان قریب وہ ان کو جمع کرے گا، اکٹھا کرے گا، الیہ اپنی طرف، جمیعا جمع کرنا یا اکٹھا کرنا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام ہیں وہ اللہ کے بندے ہونے میں، اللہ کے رسول ہونے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتے، وہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ ہی کہتے ہیں۔ اور جو مقرب فرشتے ہیں وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے حکم سے سرتابی نہیں کرتے، وہ کوئی آر محسوس نہیں کرتے کہ ان کو اللہ کا بندہ کہا جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا ہے؟ جو عیسائی ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں نا، اللہ کی خدائی میں شامل کرتے ہیں ان کو، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ خود تو اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا نہیں کہتے، وہ تو اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہتے ہیں اور اس میں کوئی شرم بھی نہیں کرتے۔ اور جو مقرب فرشتے ہیں، ان کو جو کفار مکہ تھے وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنائے ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ مقرب فرشتے ہیں، وہ بھی اللہ کے بندے ہونے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو بھی اس کی عبادت سے انکار کرے گا، شرم محسوس کرے گا اور تکبر کرے گا، تو اللہ کی طرف ہی ان سب کو اکٹھا ہونا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے، اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پوچھیں گے کیا تم نے کہا تھا کہ میرے بعد میری والدہ کو اور مجھے اللہ کے سوا معبود بنا لینا، دو معبود؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ اللہ جی جب تک میں ان میں تھا تب تک تو مجھے ان کے بارے میں معلوم تھا، جب آپ نے مجھے اٹھا لیا پھر آپ ہی ان کے نگران تھے، یعنی مجھے نہیں پتہ یہ میرے پیچھے کیا عمل کرتے رہے، میں ان کے اعمال سے بری ہوں۔ اسی طرح قرآن میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے بھی پوچھیں گے کہ یہ تمہیں پوچھتے تھے؟ فرشتے انکار کریں گے کہ اللہ جی ہمیں یہ لوگ نہیں پوچھتے تھے، بلکہ یہ تو جنوں کو پوچھتے تھے، یعنی شیطانوں کو، تو ان سے پوچھ بھی ہونی ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بس بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور عمل کیے نیک، فَيُوَفِّيهِمْ پس ان قریب وہ دے گا ان کو، اجورہم اجر ان کے، وَيَزِيدُهُمْ اور وہ زیادہ دے گا ان کو، من فضلہ اپنے فضل سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا اور وہ لوگ وہ جنہوں نے آر محسوس کی یا انکار کیا، دونوں ہی معنی اس کے ٹھیک ہیں۔ وَاسْتَكْبَرُوا اور تکبر کیا، فَيُعَذِّبُهُمْ بس وہ عذاب دے گا ان کو، عذابًا علیما عذاب دردناک، ولا یجدون اور نہیں وہ پائیں گے، لہم اپنے لیے، من دون اللہ اللہ کے سوا، ولیًا کوئی کارساز دوست، ولا نصیرا اور نہ ہی کوئی مددگار۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے، ایمان آپ کو پتہ ہے کہ جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان پر ایمان لائے، سارا ان کا ایمان مکمل ہو، وعملوا الصالحات اور انہوں نے عمل کیے ہیں نیک،
نیک عمل کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ کی رضا کے لیے کیا ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کیا ہو. جو یہ 2 شرائط ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو پھر پورا ان کا اجر دیں گے. وفا کا مطلب ہوتا ہے پورا جو کسی کا حق بنتا ہے نا وہ دینا. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ یزیدہ من فضلی، اور ان کو وہ زیادہ یعنی اللہ تعالیٰ زیادہ دے گا، مزید دے گا اپنے فضل سے مزید بھی عطا کریں گے. مزید سے مراد اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے جو جنتیوں کو جنت میں کروایا جائے گا، اور دوسرے اس سے مراد وہ ساری نعمتیں ہیں جو ان کو مزید عطا کی جائیں گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور شفاعت کا حق بھی ہے کہ جو جنتی ہوں گے، نیک لوگ ہوں گے، ان کو شفاعت کا حق بھی دیا جائے گا. آگے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو بھی شرم محسوس کرے گا یا انکار کرے گا اللہ کی عبادت سے اور تکبر کرے گا، اس کو دردناک عذاب دیا جائے گا جہنم کا، اور پھر وہ اپنے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی دوست نہیں پائیں گے، کوئی مددگار نہیں پائیں گے. یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. یا ایہا الناس، اے لوگو، قد تحقیق، جاءکم آ گئی تمہارے پاس، برہان دلیل، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، وانزلنا اور ہم نے اتارا، الیکم تمہاری طرف، نورا مبینا نور کھلا واضح. برہان کسے کہتے ہیں؟ برہان ایسی دلیل کو کہتے ہیں جس کے بعد کسی عذر کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے. یعنی تمہارے پاس نبی آ گئے، تمہارے پاس اللہ کی کتاب، نور سے مراد اللہ کی کتاب قرآن ہے، تمہارے پاس دلیل آ گئی، تمہارے پاس اللہ کی کتاب آ گئی، نبی آ گئے، تو اب تم ان پر ایمان لاؤ. اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے پاس کوئی رسول نہیں آیا. ٹھیک ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، بس بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے، بِاللَّهِ اللہ پر، وَاعْتَصَمُوا بِهِ اور اس کو مضبوطی سے تھاما. اللہ کو مضبوطی سے تھامنا اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھامنا ہے. فَسَيُدْخِلُهُمْ پس عنقریب وہ داخل کرے گا ان کو، فی رحمت رحمت میں، منہ اپنے طرف سے، وفضل اور فضل، وَيَهْدِيهِمْ اور ان کو راہ دکھائے گا، الیہ اپنی طرف، صراطا مستقیما سیدھے راستے کی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، سچا والا ایمان لائے، پھر اللہ کے دین پر مضبوط قائم رہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو عنقریب اپنی رحمت میں شامل کرے گا اور فضل بھی کرے گا ان پر. اپنی رحمت سے ان کو جنت میں داخل کرے گا اور ان کو اپنے فضل سے مزید نعمتیں عطا کرے گا اور ان کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت بھی دے گا. ہدایت کی توفیق اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. جو ہم پڑھتے ہیں نا، لا حول ولا قوت الا باللہ، گناہوں سے بچنے کی توفیق اور نیک کام کرنے کی توفیق اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہے نا. تو اللہ تعالیٰ ہی ہمیں توفیق دے گا اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے، کہ ہم نیک کام کریں، نیکوں والے کام کریں جو ہمیں جنت کی طرف لے جائیں. یہ ہدایت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. یستفتونک آپ سے فتویٰ مانگتے ہیں. فتویٰ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پوچھنا. آپ سے پوچھتے ہیں، آپ سے فتویٰ طلب کرتے ہیں. قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ کہہ دیجئے اللہ فتویٰ دیتا ہے تمہیں کلالہ کے بارے میں. إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ کہہ دیجئے اللہ فتویٰ دیتا ہے تم کو فی الکلالہ کلالہ کے بارے میں. إِنِ امْرُؤٌ کہ ایک شخص، ایک آدمی، ہلاک ہو گیا، لیسا نہیں، لہو اس کی، ولدن کوئی اولاد، ولہو اور اس کی، اختن ایک بہن ہے، فلہا پس اس کے لیے، نصف ہے، آدھا ہے، ما ترک جو اس نے چھوڑا، وہوا یرثھا ان لم یکن لہا ولد اور وہ اس کا وارث ہوگا. یعنی اگر کلالہ عورت ہے تو پھر بھائی اس کا وارث ہوگا. ان لم یکن لہا ولد
اگر نہیں ہے اس کی کوئی اولاد، اس مرنے والی عورت کی اولاد نہیں ہے۔ پھر فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، پس اگر ہوں وہ دو، پس ان دونوں کے لیے ہے 1/3 اس میں سے جو وہ چھوڑ جائے۔ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ۔ وَإِن اور اگر کانو ہو اخوتن بھائی، رجالن مرد، ونسان اور عورتیں یعنی بہن بھائی ملے جلے ہیں، فَلِلذَّكَرِ پس مرد کے لیے ہے، مثل مانند، حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ دو بہنوں کے برابر حصہ۔ اتنے کی تفسیر پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ سے کلالہ کے بارے میں فتویٰ مانگتے ہیں۔ کلالہ کسے کہتے ہیں؟ وہ مرد یا عورت جس کی نہ اولاد ہو نہ اس کے والدین ہو، یعنی نہ باپ ہو نہ بیٹا، ٹھیک ہے، اس کو کہیں گے کلالہ۔ اب وہ آدمی جس کی اولاد تو ہے نہیں اور اس کا باپ بھی نہیں ہے، تو اس کی ایک بہن ہے، تو بہن جو ہے اس کے بھائی کلالہ بھائی کے چھوڑے ہوئے ترکے کا نصف لے سکتی ہے، آدھا بہن کو ملے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر کلالہ عورت ہے یعنی اس کی اولاد نہیں ہے عورت کی، نہ اس کا باپ ہے، اس کا صرف ایک بھائی ہے، تو وہ اس کے سارے مال کا حقدار بن جائے گا، کیونکہ مرد کا ویسے بھی حصہ زیادہ ہوتا ہے، ویسے بھی قریب ترین مرد بھی وہی ہوگا۔ تو یہ کلالہ بھائی بہن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر ہوں جو بہنیں ہیں وہ دو ہوں بہنیں، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر دونوں کے لیے 1/3 میں سے ہوگا، مطلب جتنا وہ بھائی نے چھوڑا ہوگا کلالہ بھائی نے، اس میں سے 1/3 جو نکال کے اس دونوں بہنوں کو دیا جائے گا۔ اور اگر بہت سے بھائی ہیں، بہت سی بہنیں ہیں، زیادہ ہیں، تو پھر کیا کیا جائے گا؟ مرد کو عورت سے دگنا دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ کلالہ مرد عورت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس میں بتایا۔ یبین اللہ لکم ان تضلوا واللہ بکل شیء علیم، بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے کہ نہ تم بہکو، تم گمراہ ہو، واللہ اور اللہ بکل شیء علیم ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اپنی آیات واضح کر کے کھول کے کیوں بیان کر رہے ہیں؟ تاکہ ہم گمراہ نہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح راہ بتا رہے ہیں، دکھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں جو آپ کی سورۃ النساء الحمدللہ مکمل ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔